سزائے موت پانے والے کئی افراد کی سزاؤں کو تبدیل کیا ہے۔ میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ قانون موجود ہے تو پھر ایک کلبھوشن یادیو کے نام سے اس کے لیے ایک پرسن اسپیسیفک لا بنانا ان حالات میں کہ جب کشمیر کے اندر بھارتی سیکیورٹی فورسز نے آگ اور خون کا بازار گرم کر رکھا ہے، یہ کون سی قومی غیرت ہے؟ یہ کون سی قومی پالیسی ہے؟ یہ کون سا قومی مفاد ہے جس کا یہ تقاضا ہے کہ بھارتی جاسوس کے لیے عمران نیازی کی حکومت ایک سپر این آر او نکالے؟ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انہوں نے کشمیر کا سودا کیا ہوا ہے۔ اگر کشمیر کا سودا نہ کیا ہوتا تو کبھی بھارت کو جرأت نہ ہوتی کہ وہ مقبوضہ کشمیر پر اپنا تسلط قائم کرتا اور اس کو بھارت کے اندر اس کی متنازع حیثیت ختم کر کے مدغم کر لیتا، مرجر کر لیتا اس کا اپنی فیڈریشن کے اندر۔ یہ وہ خطرات ہیں جن سے ہم قوم کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ عمران احمد نیازی صرف انتقام کا ایجنڈا رکھتا ہے، یہ صرف اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے ہر سودا کرنا چاہتا ہے، اور اس کو فورن فنڈنگ کے ذریعے ملک پہ مسلط اس لیے کیا گیا تھا کہ پاکستان کی طاقت کو نقصان پہنچایا جائے۔ وہ پاکستان کی طاقت جو معیشت کی بحالی سے اور سی پیک سے ایک مضبوط اقتصادی طاقت بن رہی تھی، آج اس نے پاکستان کی معیشت کو مفلوج کر دیا ہے، تباہ کر دیا ہے، گروتھ ریٹ ختم ہو گئی ہے، ملک ہائیسٹ انفلیشن میں ہے۔ آج عام شہری، آج آپ خبریں سنیں، پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ مہنگائی۔ دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ مہنگائی۔ اور تیسرا بڑا مسئلہ کیا ہے؟ مہنگائی۔ لیکن عمران احمد نیازی کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ مسلم لیگ نون کی قیادت کے خلاف جھوٹے مقدمے کیسے قائم کر سکتا ہے۔ عمران نیازی کی پہلی میٹنگ بھی ان مقدموں کے حوالے سے ہوتی ہے اور دن کی آخری میٹنگ بھی ان مقدموں کے حوالے سے ہوتی ہے۔ اسے عوام سے، ان کے مفاد سے، مہنگائی سے، بے روزگاری سے، کشمیر کے مسئلے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ آج جیسے شاہد صاحب نے کہا کہ ہم یہ مقدمہ قوم کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ جہاں آئی جی کے اغوا کا مسئلہ ہے، وہاں قوم کی بیٹی کے چادر اور چار دیواری کے تحفظ کا مسئلہ ہے۔ اگر اس چیز کو ایڈریس نہ کیا گیا تو کسی کی ماں، بہن، بیٹی کی حرمت محفوظ نہیں رہے گی۔ ہم اس چیز پر آواز اٹھائیں گے، احتجاج بھرپور جاری رکھیں گے جب تک کہ اس واقعے میں ملوث جو اصل کردار ہے عمران احمد نیازی، اس کو قانون کے کٹہرے میں نہیں کھڑا کیا جاتا۔ سر یہ بتائیے، دونوں سے میرا سوال ہے سر، کہ جو یہ کارروائی ہوئی، ظاہر ہے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال ہوا، تو کیا مسلم لیگ نون اپنے طور پر سپریم کورٹ یا متعلقہ سندھ ہائی کورٹ میں پٹیشن فائل کریں گی اس طرح کی کہ یہ واقعہ ہوا ہے، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال ہوا، اور کیا مقدمے کو پرسو کرے گی ذاتی حیثیت میں، جس طرح آپ نے کہا؟ دیکھیے، چادر اور چار دیواری کا تحفظ پامال ہوا، صرف بات وہاں ختم نہیں ہوتی۔ آئی جی کو اغوا کیا گیا، وہ چادر اور چار دیواری کا تحفظ پامال کرنے کے لیے اغوا کس نے کیا؟ وفاقی اداروں نے۔ حکم کون دے سکتا ہے؟ وزیر اعظم۔ یہ معمولی بات ہے۔ ہمیں تو توقع یہ تھی کہ عدالتیں خود نوٹس لیں گی۔ ہم نے ایف آئی آر کی درخواست دے دی ہے، اگر وہاں ایف آئی آر درج نہیں ہو سکتی، ہم نے نامینیشن نہیں کیا، ہم نے کہا جی غیر متعلقہ شخص نے یہ کام کیا ہے، اس میں ساری باتیں لکھ دی ہیں،
اب ہمیں امید ہے عدالتیں سو نوٹس لیں گی اس معاملے کا، نہیں لیں گی تو ہم اپنا قانونی حق محفوظ رکھتے ہیں۔ واجد صاحب یہ فرمائیے گا کہ نون لیگ کی جو نائب صدر ہے مریم نواز، ان کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کی ضمانت منسوخ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، پھر خواجہ اعظم کے حوالے سے حکومت کی کوئی پلاننگ ہے، کیا ایسی کوئی رپورٹس آپ کے پاس پہنچی کہ زیادہ دباؤ جو ہے وہ نون لیگ پر لایا جائے؟ دباؤ تو حکومت پہ نظر آتا ہے، اگر یہ کام آج حکومت سوچے جو یہ کرے گی، یہ ایسی ایک جو چادر اور چار دیواری کے تحفظ کو پامال کرنے سے نہیں رکی، وہ ہر کام کرے گی۔ آج نیب چیئرمین کی جیب میں ہے، وہ ہر کام کریں گے، ہم ان چیزوں سے نہیں گھبراتے، عوام کو قبول نہیں کرتے۔ چادر اور چار دیواری سے سخت اقدام کیا ہوگا، اس کو پامال کر چکے ہیں، سختی سے کام نہیں چلے گا، آج جواب دینا پڑے گا۔ آج وزیر اعظم نے جواب دینا ہے کہ اس نے کیوں رینجرز کو استعمال کیا، اس نے کیوں انٹرسیلس انٹیلیجنس کو استعمال کیا، یہ جواب دینا پڑے گا۔ کیوں سندھ کے آئی جی کو اغوا کیا گیا، یہ گورنر سندھ کی قربانی سے کام نہیں چلے گا، اس کا کیا تعلق ہے؟ یہ مشیر کرائے کے رکھے ہوئے جو مرضی کہتے رہیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب آپ کے پاس دلیل نہ ہو تو پھر الزامات ہی رہ جاتے ہیں، جب دلیل نہ ہو پھر جھوٹ بولا جاتا ہے، حق جو ہے وہ چھپتا نہیں۔ سر لاسٹ کوشچن سر، آپ نے ایف آئی آر کے لیے رات کہہ رہے ہیں درخواست دی گئی آپ کی جانب سے، جو آپ کے نمائندے نے طور پہ دی ہے، ابھی تک ایف آئی آر درج نہیں ہوئی، کیا آپ سمجھتے ہیں ابھی بھی وزیر اعلیٰ اور سندھ پولیس کے اوپر کوئی دباؤ ہے، پریشر ہے جس کی وجہ سے ایف آئی آر درج نہیں ہوئی؟ ہم دیکھ رہے ہیں، ہم نے ایف آئی آر دے دی ہے۔ اگر پی ٹی آئی کے ورکر کی جھوٹی ایف آئی آر رات کو درج ہو سکتی ہے آئی جی کو اغوا کے بعد، تو ہمیں امید ہے کہ آئی جی کے اغوا کے بغیر یہ ایف آئی آر بھی درج ہو جائے گی۔ تھینک یو۔